آداب۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف غزل اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید لے کر حاضر ہیں۔ سوچا کہ حج کا ایام چل رہے ہیں تو اسے ایک بار پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ای قوم بے حج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمین جاز بیایید بیایید، معشوق تو ہمسایہ و دیوار بے دیوار، در باد یا سرگشتہ شما در چه ہوایید، گر صورت بے صورت معشوق ببینید، ہم خواجہ و ہم خانہ و ہم کعبہ شمایید، 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید، آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس کہ بر گنج شما پرد شمایید۔ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید۔ رفتہ رفتن کا پاس پارٹیسپل ہے، تو وہ قوم جو جا چکی ہے حج پر، اے قوم بحج رفتہ، اے وہ قوم جو حج پر گئی ہے، کجائید کجائید، تم کہاں ہو کہاں ہو۔ اچھا، یہاں پہ سیکنڈ پرسن پلورل کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیے، کجا ای نہیں، کجائید ہے، کجائید کجائید یعنی قوم سے مخاطب ہے، قوم کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ معشوق ہم انجاز بیایید بیایید، معشوق تو یہی ہے، واپس آؤ واپس آؤ، واپس نہیں، یہاں پہ بیائی مطلب آؤ آؤ، لیکن یہاں پہ جس معنی میں ہے اس میں ہے کہ پلٹو، واپس آؤ۔ معشوق یعنی خدا۔ تم حج پر جو، اے قوم جو حج پر گئے ہو، وہ تم کہاں ہو؟ معشوق تو یہیں پر ہے اور تم وہاں ہو، یہاں آؤ، واپس آؤ واپس آؤ۔ معشوق تو ہمسایہ و دیوار بے دیوار، معشوق تو تمہارا معشوق ہمسایہ، تمہارا ہمسایہ ہے، وہ دیوار بے دیوار، اور ایسے ہے جیسے دیوار سے دیوار لگی ہے، تمہارا سب سے قریبی ہمسایہ ہے، جس کی ایسا ہمسایہ جس سے تمہاری دیوار لگی ہوئی ہے۔ معشوق تو ہمسایہ و دیوار بے دیوار، در بادیہ سر گشت شما درچ ہوائد، بادیہ کہتے ہیں بیابان کو، جنگل کو، سرگشتہ کہتے ہیں بھٹکنے کو، سرگشتن بھٹکنا۔ تو تم بیابان میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ درچ ہوائد، آخر تم کس خواہش میں ہو؟ یعنی تمہارا معشوق تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہے، اور تم حج پر بیابان میں بھٹک رہے ہو، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس چیز کی طلب میں ہو، کس چیز کی خواہش میں ہو، کیا چاہتے ہو؟ گر صورت بے صورت معشوق بے بینید، ہم خواجہ و ہم خانہ و ہم کعبہ شمائی۔ کیا غضب کا شعر ہے۔ گر صورت بے صورت معشوق بے بینید، اگر تم دیکھ لو، کیا؟ معشوق بے صورت، معشوق یہاں پہ خدا ہے، خدا کا جسم نہیں ہے، تو وہ بے صورت معشوق ہے، مطلب ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی جسم نہیں، جس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اس کی تم صورت دیکھ لو، یعنی اس کی صفات کو محسوس کر سکو، یعنی اس کے جو اسماء و صفات ہیں اس کی تجلی کر سکو، یعنی خدا کی معرفت حاصل کر لو۔ گر صورت بھی صورت معشوق بے بینید، اگر تم خدا کی معرفت حاصل کر پاؤ، ہم خواجہ ہو ہم خانہ ہو ہم کعبہ شمائے، تو تم ہی خواجہ ہو، تم ہی خانہ ہو، تم ہی کعبہ ہو، یعنی ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ تم بن جاؤ گے، سب کچھ تم ہو۔ پھر 10 بار، اچھا یہاں سے وہی ہے وہ جو صوفیوں میں وہ جو تھیوری ہے وحدت الوجود کی، وہ اس میں آتی ہے۔ 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید۔ 10 بار، 10 دفعہ، از آن خانہ، اس گھر سے، بدن خانہ برفتید، اس خانے سے اس خانے تک، انہیں اس راہ سے، معذرت چاہیں گے، 10 بار از آن راہ، 10 دفعہ اس راستے سے اس گھر کو تم گئے،
بدن کہتے ہیں بے آن ہے، لیکن جب لکھتے ہیں تو بدن یہ پرانی ترکیب تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرف یا ہاں اس طرف بدن. تو 10 دفعہ اس راستے سے اس گھر کی طرف تم گئے، تم لوگ گئے، کیونکہ رفتید ہے، رفتی نہیں ہے. یک بار ازین خانہ بارین بام برائی. تو اب یہاں پہ مولانا ایک طرح سے التجا کرتے ہیں کہ یک بار، ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ، ازین خانہ، اس خانے سے، اس گھر سے، بارین بام برائی، اس چھت پر آؤ. خدا کی معرفت جب حاصل کر لیا جائے تو انسان کی جو ایمان ہے اس میں بالا مطلب بلندی آ جاتی ہے. یہ ادھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خانہ ہے، خانے کی چھت ہے، تو اس سے کبھی اوپر بھی اٹھو. یعنی حج کا جو مفہوم ہے اسے سمجھو اور خدا کی معرفت حاصل کرو. صرف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا لینے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی طواف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب کیا کہہ سکتے ہیں، تنزیانہ کہا جاتا ہے تو چکر کہہ دیا جاتا ہے، جب مخلصانہ کہا جاتا ہے تو طواف کہا جاتا ہے. آن خانہ لطیف است نشان ہاش بگفتید، از خواجہ آن خانہ نشانی بنمائید. آن خانہ لطیف است، وہ جو گھر ہے وہ بڑا لطیف ہے. نشان ہاش بگفتید، اس کا تم نے نشان گفتید ہے تو بتایا. یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ گفتن کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، بنے ماضی ہے، اور بنے ماضی میں امر لگایا جا رہا ہے. تو یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ انفسائز کیا جا رہا ہے بس. تو بے گفتید مطلب گفتید، بے گفتید مطلب وہی ہوگا، گفتید تم نے کہا. ان خانہ لطیف است نشان ہاش بے گفتید، وہ خانہ بہت لطیف ہے اور اس کی نشانی تم نے بتا دی. از خواجہ یہ ان خانہ نشانی بنمائید، اب اس خانے کا جو خواجہ ہے، یعنی اس خانے کا جو مالک ہے، اس کی نشانی بتاؤ. تم نے گھر کا تو پتہ بتا دیا، اب گھر کا جو مالک ہے اس کی نشانی، اس کی صفات، اس کے جو خصوصیت ہے وہ کیسا ہے یہ بتاؤ. یک دست یہ گل کو اگر ان باغ بدیدید، یک گوہر جان کو اگر از بحر خدایید. یک دست یہ گل، ایک گلدستہ، کو، یہ کو مخفف ہے کجا کے لیے، کہ ایک کہاں ایک پھول کا ایک گلدستہ، اگر آن باغ بدیدید، اگر تم اس باغ کو دیکھ لو. یہاں پہ باغ کیا ہے، مظہر خدا کی تجلی کر لو، یعنی معرفت خدا حاصل کر لو. اور معرفت خدا حاصل کرنے کو جو مولانا ایک باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر تم اس باغ کو دیکھ لو تو پھر کہاں گلدستہ، ایک گلدستہ، اس کی پھر اہمیت کیا رہ جائے گی. اور یہاں گلدستہ حج کرنے کے معنی میں لیا جا رہا ہے. یہ گوہر جان کو اگر از بحر خدایید، اور اگر تم خدا کی جو بحر ہے، ندی ہے، سمندر ہے، جو بھی اس کا ترجمہ کیجئے بحر کا، تو وہ جو بحر ہے، دریا ہے، اگر تم اس کے دریا ہو جاؤ، کیونکہ جب تم وحدت الوجود کو پھر لائیں گے کہ وحدت الوجود کی جو تھیوری ہے وہ یہ مانتی ہے کہ ہم خدا ہی کے حصہ ہیں، بس ہمیں وہ احساس نہیں ہے. تو جس دن ہم معرفت خدا حاصل کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کا جز بنا لیں گے اور پھر ہم وہی ہو جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے. فنا فی اللہ، فنا، خیر، فنا جو ہے، فنا کا کنسیپٹ کہ ہم وہ ہو جائیں گے. اچھا، یہ موت سے پہلے ہو جائیں گے، موت کے بعد نہیں. تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ خدا کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے منصور نے کہا ان الحق، کہ میں حق ہوں. اور یہ اسی مطلب زمرے میں اس کی تشریح کرنی پڑے گی کہ یک گوہر جان کو اگر از بحر خدائی، کہ اگر تم خود ہی خدا کی دریا بن جاؤ، یا ہو، یہاں پہ بن جاؤ کی بات نہیں کری، ہو، اگر تم ہی اس خدا کے صفات کی دریا کا حصہ ہو، تو تمہیں ایک گوہر جان کے گوہر کی کیا حیثیت، کہاں ایک گوہر جان اگر خود خدا کے بحر تم ہو.
با این همه ان رنج شما گنج شما باد، افسوس کہ برگنج شما پرد شمایید. با این همه ان سب چیز کے باوجود، ان سب کے ساتھ، ان رنج شما گنج شما باد، یہ جو رنج تم نے اٹھایا، حج پہ گئے، صفا مروہ کے تم نے دوڑ لگائی، اور پھر طواف کیا اور یہ سب کیا، تو یہ تم نے تکلیف سہی، جسمانی تکلیف سہی، یہ گنج شما باد، یہی تمہارا خزانہ ہو. افسوس کہ برگنج شما پردہ شمائد، حالانکہ افسوس ہے کہ تمہارا جو خزانہ ہے اس پہ تم خود اپنا ایک پردہ بنے ہوئے ہو. یعنی تمہارے اندر جو ایک صلاحیت ہے، خدائی صفات چھپی ہوئی ہے، جس سے تم رفت پا سکتے ہو، اس پہ تم نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ پردہ خود تم ہی ہو، کیونکہ تم اپنے اندر کی جو پوٹینشیلٹی ہے، پوٹینشیل ہے، وہ نہیں جان رہا، اسے جاننے کی خواہش بھی نہیں کر رہا. تم تو مادیت میں پڑ گئے ہو. خیر، یہ غزل پسند تھی تو ہم نے سوچا سناتے چلیں. بس سلام.